کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک نا کلاس میں 50 بچے تھے جی، میتھ کا پیریڈ ہے، ٹیچر پڑھانے آئی۔ ٹیچر پڑھا رہی تھی کہ اینڈ پہ ایک بچہ نہ سو گیا۔ ٹیچر نے پڑھاتے پڑھاتے ایک جملہ بولا کہ زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، سیم اسی طرح میتھ میں کچھ ایسے کویشچن ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے۔ رانگ بات ہے کہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، یہ ایک بالکل رانگ بات ہے۔ اللہ پاک دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بھیجتا جس کا حل نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ مسائل اپنے حل اور مہمان اپنا رزق، یہ دونوں ساتھ لے کے آتے ہیں۔ آج کل ہم نے یہ فیس بک پہ بھی یہ جملہ بہت دفعہ سنا کہ میں سچا ہوں اس لیے مجھے غصہ آتا ہے، یہ بھی ایک رانگ جملہ ہے۔ دنیا میں سب سے سچی ہستی کون سی تھی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے سچی ہستی تھی، اور اگر دیکھا جائے تو ان کو بالکل غصہ نہیں آتا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود ہم بنا لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں سچا ہوں مجھے غصہ آتا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن کا حل نہیں ہوتا۔ آج تک دنیا میں ایسا تالا نہیں بنا، ایسا لاک نہیں بنا جس کی کی نہ ہو، جس کی چابی نہ ہو۔ ہر لاک کی پہلے کی بنتی ہے، پھر لاک بنتا ہے، تو ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اور وہ ٹیچر نے کس لیے بولا؟ میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا، ستاروں سے آگے، جہاں اور بھی ہیں، اس میں عارف صدیقی صاحب کی بک ہے، تو اس میں نے سیکھا جو آپ کو ایک بات سکھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ ٹیچر کہتی ہے زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، اور میتھ میں کچھ ایسے کویشچن ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بات بولی اور وائٹ بورڈ پہ ایک سوال لکھا، اس کے سامنے سوالیہ نشان ڈالا اور بولا بیٹا اس سوال کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگلے پیریڈ کے لیے بیل ہوتی ہے، ٹیچر جانے لگی، بچے ادب کے لیے کھڑے ہوئے، جو سو رہا تھا اس کے ساتھ والوں نے اس کو اٹھایا، چھٹی ہو گئی ہے، اگلے پیریڈ کے لیے بیل ہوگی۔ آنکھ کھلی اس کی، اس نے دیکھا، اس کی نظر وائٹ بورڈ پہ پڑی، اس نے سوال لکھا ہوا دیکھا، اس نے جلدی سے نوٹ بک میں نوٹ کیا اور یہ سوچ کے گھر چلا گیا کہ شاید یہ کل حل کر کے لانے، اس لیے میم نے یہ دیا، اس لیے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے نوٹ بک پہ سوال نوٹ کیا اور گھر یہ سوچ کے چلا گیا کہ حل کر کے لانے۔ بچہ جب گھر کوشش کرتا رہا، ٹرائی کرتا رہا، آخر کار بچے نے سوال حل کر لیا۔ اگلے دن کلاس لگی، میتھ کا پیریڈ ہے، ٹیچر پڑھانے آئی، بچوں نے نوٹ بک پیش کی، میم میں نے سوال حل کر لیا۔ میم نے دیکھا سوال واقعی حل ہو چکا تھا، بڑی حیران ہوتی، اس کا تو حل کو نہیں تھا۔ باقی 49 بچوں سے بھی سوال کیا، انہوں نے بھی 9 میں جواب دیا۔ ٹیچر اور حیران ہوگی کہ باقی 49 بچوں نے نہیں کیا، اس ایک بچے نے کیسے کر لیا۔ تو سوال کرتی بیٹا جب میں یہ سوال لکھ رہی تھی وائٹ بورڈ پہ تب آپ کلاس میں تھے یا کہیں باہر گئے ہوئے تھے؟ کہتا میم مجھے مارنا نہ میں تھا تو کلاس میں، پر میں سو رہا تھا نا۔ تو جیسے اس نے یہ بات کی تو میم کے ذہن میں ہو، اس بچے نے یہ جملہ نہیں سنا تھا کہ سوال کا حل کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے کوشش کی اور اس نے سوال حل کر لیا۔ باقی 49 بچوں سے سوال حل اس لیے نہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ٹیچر کی زبانی سن لیا اس سوال کا کوئی حل نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ٹیچر حل نہیں کر سکتی، ہم کہاں سے کر لیں گے۔ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے ٹرائی ہی نہیں کی، اس لیے وہ سوال حل نہ کر سکے۔ تو زندگی میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کامیاب ہونا تیرے بس کی بات نہیں ہے، سکسیس نہیں لے سکتا، ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے اور پاکستان میں پیدا ہونا ایک جرم تھا، یہ ناکام زندگی گزرے گی جہاں صرف دال روٹی پوری ہوگی۔ ہم ان باتوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے زندگی میں پھر بڑی کامیابی نہیں ملتی۔ اور جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ بات فرما رہے ہیں اے میرے بندے تجھے وہ ملے گا جس کی تو کوشش کرے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی میں ہر چیز کا حل ہے، دنیا میں ہر کام لوگوں نے کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھی گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر سال حج عمروں پہ جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگ اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی فیملی کی ساری خوشیاں پوری کر رہے ہیں۔ اگر اللہ پاک ان کو دے گا، ان کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے گا۔ تو ریزن یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے، اور کوشش نہ کرنے کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ ہم نے سن لیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا آج کے بعد کوشش کریں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک دے گا اور ضرور دے گا، اور انشاءاللہ ایک دن آپ کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔